گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ اب اسے گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ 2-3 بار تو وہ خودکشی بھی کر چکا تھا، لیکن قدرت نے اسے بچا لیا تھا۔ قسط نمبر 49۔ نقرئی آسمان چاند ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ پگھلی ہوئی روشنی چاندی کی طرح جوش مارتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ درختوں پتوں کو بوسے دے رہی تھی۔ عجیب سا سماں بن رہا تھا۔ وہ لنگڑاتے لنگڑاتے ننگے پاؤں زخمی اور خون سے لتھڑی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ کبھی وہ نیچے گر پڑتی، اس کے ہاتھ مٹی سے اٹ جاتے، اور کبھی اٹھ کر ہانپنے کانپتے وہ پھر سے دوڑنے لگتی۔ وہ دوڑتی رہی، پھر رک گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں کی گرہ کھولی اور اپنے ہاتھوں کا آئینہ اپنے سامنے کیا۔ خون کے قطرے اس کی انگلیوں کے درمیان جم گئے تھے۔ وحشت زدگی کے عالم میں وہ گلے کی گہرائی سے چیخ اٹھی تھی۔ اس کی یہ چیخ گونجتی سرابوں کے رکت میں گم ہو گئی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے چمکتے دمکتے ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کے سینے پر سجی تھالی بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ چاند ڈوب رہا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسد نے دور دور تک نظر دوڑائی۔ ہر جگہ انتہائی درجے کی خاموشی اور صحرائی صحرا تھا۔ اس کا سر چکرا اٹھا۔ خوف سے اس کی پیشانی پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے پھوٹ آئے تھے۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے خون آلودہ وجود سے خوفزدہ تھی۔ وہ اٹھی، چیختے چیختے، لنگڑاتے لنگڑاتے ایک گھر کی طرف دوڑی، لیکن اس کے پاؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ گھر بہت دور تھا۔ وہ مڑی، چیخی، دہاڑتی، دوسری جانب دوڑنے لگی، لیکن وہاں درخت تھے، آہنی سلاخوں کی مانند گڑھے ہوئے زمین سے آسمان تک۔ وہ تکلیف کے سبب چلا اٹھی۔ اس نے اذیت سے دانتوں سے لبوں کو کاٹ لیا، پاؤں کے زخم پر ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ پھر بھرپور طاقت کے ساتھ چیختے چلاتے اور ننگے پاؤں خاردار جھاڑیوں کی طرف بھاگی کہ شاید کہیں کوئی راستہ مل جائے۔ وہ خاردار جھاڑیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس کے پاؤں لہولہان ہو رہے تھے، کانٹے اس کے تلووں میں چبھ رہے تھے جن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ رکی نہیں، یہاں تک کہ اس کا بدن تھک گیا اور وہ بے حال ہو کر خاردار جھاڑیوں کے کنارے پر گر پڑی۔ وہ کب سے بھاگ رہی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ زمین پر پھیلا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ریت آ گئی، مٹی سے بھری اور چاروں طرف چھڑک دی۔ مٹی کے ذرات اس کے چہرے اور آنکھوں پر گرے تو آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ ایک بار نہیں، بار بار وہی حرکت کر رہی تھی۔ کب تک تنہا لڑتی رہوں گی ان دشوار ترین حالات سے؟ کون سہارا بنے گا میرا؟ اس کی لمبی لمبی پلکوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک کر اس کے گالوں، لبوں پر گر رہے تھے۔ اس کے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اٹھی اور کھینچنے کے انداز میں درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھی تاکہ ان کے تکیے اور نوکیلے پتوں کے سائے میں وہ تن تنہا اور آرام و سکون سے موت کو گلے لگا لے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے بے جان وجود میں ایک دم جیسے جان آ گئی۔ وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی اور ایک بار پھر سے دوڑ لگا دی۔ وہ جانے کب تک دوڑتی رہی۔ اب وہ پختہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ٹریفک رواں دواں تھی۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ اپنے رستے سے بہت دور نکل آئی تھی۔ چلتے چلتے جانے کیسے اس نے اپنے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ گو کہ گھر بہت دور تھا، لیکن اس کے اندر عجیب سی قوت بھر گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سفر طے کر رہی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ کر بے دم ہو کر گر پڑی کہ دو مہربان بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ جگنو! اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے پکارا تھا اور وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں جیسے گر گئی تھی۔ اب وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ اسے چھو کر یقین کرنا چاہتی تھی کہ جگنو ہی ہے۔ اس کا جگنو کے گھٹنوں کے گر لیٹے ہوئے ہاتھوں کو گرفت ڈھیلی لگی۔ اس کا دل ننھے پرندے کی پہلی پرواز کی طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سکوت توڑتے ہوئے اسے پکارنے لگی، جگنو! جگنو! کہاں چلے گئے تھے؟ اب آ گئے ہو تو مجھے تنہا چھوڑ کر مت جانا۔ دیکھو تم بن میرا کیا حال ہوا ہے۔ چندا! کاش میں اس وقت تمہارے پاس ہوتا تو تم کبھی اس حال میں نہ پہنچتی۔ میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے محرم لگاتا ہوں۔ کاش میں تم سے دور نہیں ہوتا۔ اسے کاش یہ غلطی، یہ گناہ سرزد نہ ہوتا مجھ سے۔ اس کے آنسو جانیہ کے گالوں پر گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے ہاتھ زخمی ہیں، میرے پاؤں لہولہان ہیں، کانٹوں سے زخمی ہیں،
میرا بدن تھکن سے ٹوٹ رہا ہے، میری ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ اگر تم نہیں آتے تو شاید میں کبھی کی مر جاتی۔ وہ رو رہی تھی۔ نہیں، اب میں آ گیا ہوں نا جانیہ کے پاس، میں ہر تکلیف اپنے لبوں پر چن لوں گا۔ اب کچھ نہیں ہوگا میری چندا کو۔ چندا، اعتبار کر اپنے جگنو کا بھروسہ رکھو۔ یہ اعتبار اور بھروسہ ہی تو تھا کہ تم لوٹ آئے۔ مگر کچھ نہیں جانیہ، پلیز۔ اس نے جانیہ کے زخمی ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ جگنو۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ ایک خوفناک خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ کہیں بھی تو نہیں۔ یہ اس کا وہم تھا کہ جگنو اس کے پاس تھا۔ اس نے اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ یہ اس کی بھول تھی۔ اس نے ہی تو اسے دھکے دے کر اپنے گھر، اپنے دل سے دور کیا، تو وہ اب کیوں اسے سنبھالتا؟ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور پھر وہ چیخیں مار مار کر روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی گھگھی بند گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا لمس کچھ بھی تو نہیں، بس خاموش اور بس خاموش تھی۔ کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ بتاؤ جگنو، کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پھٹ پڑی۔ آنسو اس کے گالوں اور خشک ہونٹوں سے لڑھکتے ہوئے نیچے گر گئے۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپایا اور زور زور سے رونے لگی۔ کتنی اذیت سے اس نے تجھے بلایا ہوگا، تیری یاد نے سے خوب رلایا ہوگا۔ بات بے بات آنکھ اس کی چھلکی ہوگی، اس نے چہرے کو بازوؤں میں چھپایا ہوگا۔ سوچا ہوگا اس نے دن میں کئی بار تجھے نام ہتھیلی پہ لکھ لکھ کر مٹایا ہوگا۔ جہاں اس نے تیرا ذکر سنا ہوگا کسی سے، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو تو آیا ہوگا۔ رات کو بھی دیر تک نیند نہ آئی ہوگی، اس نے تکیے کو بھی سینے سے لگایا ہوگا۔ ہو کر نڈھال تیری یادوں سے اس نے تیری تصویر سے سر اپنا ٹکرایا ہوگا۔ جگنو لیٹے لیٹے پھر سوچوں اور یادوں میں کھو گیا۔ جانیہ سے جدائی کے بعد گزشتہ 5 سالوں میں اسے کتنے تلخ و شیریں واقعات پیش آئے۔ جانیہ کی کمی ماریا پوری نہیں کر سکی تھی، مگر اب اس کی قربت، اس کا ساتھ جگنو کے لیے پچھتاوا بن گیا تھا۔ لیکن جانیہ کے بعد اس نے سب کچھ ترک کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا بزنس بھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ جانیہ کے جاتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو اپنی جگہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہر لڑکی میں جانیہ کا چہرہ تلاش کرتا، اسے جانیہ کی یاد ستاتی، وہ تڑپ جاتا۔ جگنو اب کو احساس ہوا تھا کہ جانیہ کا ساتھ اس کے لیے تھا۔ وہ کیا گئی تھی کہ سب کچھ ہی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کیسے تنہائی سے گھبراتی تھی، کیوں کر تڑپتی تھی اس کے لیے۔ اسے اپنا ایک ایک ستم یاد آ رہا تھا جو اس نے جانیہ پر ڈھایا تھا، اور اسی لیے اب خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ اسے جانیہ یاد آتی اور وہ آنسو بہانے لگتا۔ وہ جانیہ کی تصویریں دیکھتا، اسے چومتا، پیار کرتا اور اس کی تصویر سے، اس کے تصور سے، اس کے لمس سے باتیں کرنے لگتا۔ اسے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ کئی کئی گھنٹے ایک ہی حالت میں کیسے بیٹھا رہتا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ یاد آتی۔ وہ نمبر ڈائل کرتا، لیکن کال لگنے سے پہلے ہی کال ڈراپ کر دیتا۔ اسے میسیجز لکھتا، لیکن سینڈ نہیں کر پاتا۔ وہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھے ہوئے تھی، کیا دن، کیا کال ڈراپ کر دیتا۔ اسے میسیج لکھتا، لیکن سینڈ نہیں کر پاتا۔ وہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھے ہوئے تھی، کیا دن، کیا وقت اور کون سا مہینہ اور ساتھ تھا جب جانیہ اس سے جدا ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس دل و دماغ سے اس کی یاد محو نہ ہوا تھا۔ کب جانیہ کی سالگرہ ہوتی، کب ان کی شادی کی سالگرہ، وہ ان دونوں کے سیلیبریٹ کرتا۔ وہ کیک کاٹتا اور جانیہ کو یاد کر کے اس کے تصور سے ڈھیروں باتیں کرتا۔ ہر موقع پر جانیہ کے لیے گفٹ خریدتا تھا اور الماری میں ڈھیر لگاتا جا رہا تھا۔ جب وہ جانیہ کی یادوں سے تھک جائے گا، جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی، تو وہ جانیہ کی محبت کے سامنے ہار مان لے گا۔ وہ ہتھیار پھینک دے گا اور اپنی جانیہ کے پاس لوٹ جائے گا، اسے باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا لے گا۔ جگنو نے ماریا کے لیے سب کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ جانیہ کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا، لیکن وہ ایک کام نہیں کر پایا۔ اس نے ماریا کو خود سے دور رکھا۔ وہ اسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا تھا، جب تک کہ وہ نکاح جیسے مقدس بندھن میں نہ بندھ جائے۔ جگنو کو اس بات کی
خوشی تھی کہ وہ جب جانیہ کے پاس لوٹ کر جائے گا تو فخر سے گردن اونچی کر کے کہہ سکے گا، جانیہ، جگنو نے اپنی چندا کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی ہی اچھی ہے کہ سب کچھ بھول کر اسے گلے سے لگا لے گی اور اس کی بات کا یقین کر لے گی۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ جانیہ اس کے قریب تھی۔ جانیہ، جی جگنو، وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ جانیہ، جی جگنو، بولو، اس نے جگنو کے لبوں پر انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ چندا، جی جگنو، اس نے دھیرے دھیرے جگنو کے سینے پر سر رکھ دیا اور پلکیں موند لیں۔ میں جانتا تھا تم آ گئی ہو جانیہ، میری جان، میری چندا، میری جانیہ۔ اس نے جانیہ کے گرد بازو لپیٹے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جانیہ، جانیہ، اس نے دیوانوں کی طرح اسے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے تلاش کرنے لگا جیسے وہ اسے ستانے کے خیال سے کہیں چھپ گئی ہو، اس سے لگن چھپی کھیل رہی ہو، اسے پریشان دیکھ کر لطف اٹھا رہی ہو اور ابھی کہیں سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہوگی اور کھلکھلاتی ہوئی بولے گی، میں یہاں ہوں جگنو۔ اور اسے ایک دم یوں لگا جیسے جانیہ نے اسے پکارا ہو۔ جگنو، ادھر دیکھو اپنی جانیہ کو۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ جانیہ، جانیہ، میری چندا، جگنو، جگنو، ہائے مجھے بچا لو۔ اس نے دیکھا جانیہ کھڑکی میں نہیں تھی۔ پھر کہاں گئی؟ وہ کھڑکی طرف دوڑا لیکن اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ الٹ کر بیڈ پر گر پڑا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جانیہ، 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 کہاں ہو؟ نہ ستاؤ پلیز، آ جاؤ پلیز جانیہ، اپنے جگنو کے پاس آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم سیال رواں تھا۔ جانیہ، نہیں کرو پلیز، نہیں، دیکھو میں ہار گیا، میں تھک گیا، مجھے سمیٹ لو اپنی باہوں میں، اپنے جگنو کو سمیٹ لو جانیہ۔ وہ جانیہ کے نام کی تسبیح پڑھنے لگا تھا۔ جگنو، مجھے دیکھو، جگنو، میں گر گئی ہوں، مجھے چوٹ لگی ہے جگنو، دیکھو میں لہولوان ہو گئی ہوں جگنو، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے جگنو، آ جاؤ جگنو، لوٹ آؤ اپنی جانیہ کے پاس، آپ کی جانیہ بہت ادھوری ہے، نامکمل ہے جگنو، بہت اکیلی تنہا ہے، آ کر حال تو دیکھو اپنی جانیہ کا۔ جگنو، آپ کی جانیہ مر رہی ہے، مر جائے گی، آ جاؤ جگنو۔ اس نے خواب میں دیکھا جانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے پکار رہی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ جانیہ، میں آ رہا ہوں جانیہ، اپنی جانیہ کے پاس، اپنی چندا کے پاس جانیہ، تمہارا جگنو آ رہا ہے، تھوڑا سا انتظار کرو۔ وہ رو دیا، مجھ سے نفرت نہیں کرنا جانیہ، کبھی نہیں، جب تم اپنے جگنو کو دیکھو گی تو ساری نفرت ہوا ہو جائے گی، سب بھول جاؤ گی، یاد رہے گا تو بس جگنو اور جگنو کا پیار۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اس نے تھکی تھکی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا تھا اور اس کی شدت پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ جانیہ کی یاد درد بن کر اس کے وجود میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس نے جانیہ کو کال کی، بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، ہونا بھی چاہیے، حق بنتا ہے تمہارا، لیکن میں تمہیں منا لوں گا، اپنی جانیہ کو۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ اس کی کال ریسیو ہوتے ہی سانسوں کے ساتھ ساتھ رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم جیسے بے قرار ہو گیا۔ پورے 5 برس بعد اس نے جانیہ کی سانسوں اور رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ جانیہ، اس نے لبوں کو بھینچ لیا اور درد کی لہریں وجود میں سر ابھارنے لگیں۔ جگنو، بس اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ چندا، مت رو پلیز، میں آ رہا ہوں اپنی جانیہ کے پاس، اپنی جانیہ کے آنسوؤں کو اپنے لبوں پر چن لوں گا، میں نے تمہیں جتنی تکلیفیں دی ہیں ان سب کا مداوع کروں گا جانیہ، اپنے جگنو کو معاف کر دو جانیہ، اپنے جگنو کو معاف کر دو چندا، میری جان۔ اس کی آواز میں شہد گھل گیا تھا۔ اسے لگا ہی نہیں تھا جیسے اتنا طویل وقفہ ان کے بیچ گزر گیا ہو، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو۔ جگنو، آ جاؤ، لوٹ آؤ جگنو، اپنی جانی کے پاس لوٹ آؤ جگنو، اپنی جانی کے پاس لوٹ آؤ جگنو، ہاں میں آ رہا ہوں جانیہ، تم رو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ میں نفرتوں کے جہاں میں رہ کر
جدا کروں گا تو کیا کروں گا، یہ ٹھیک کہتے ہو بے وفا ہوں، وفا کروں گا تو کیا کروں گا، بس ایک تو ہی تو رہ گیا ہے، جہاں سارا تو کھو چکا ہوں، تجھے بھی اپنا انا میں آ کر خفا کروں گا تو کیا کروں گا، ہزاروں سجدے تو کر چکا ہوں قضا تمہاری محبتوں میں اب دکھاوے کا کوئی سجدہ ادا کروں گا تو کیا کروں گا، بغیر پانی بھی کوئی مچھلی بھلا کبھی رہ بھی سکی ہے جانا، میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر بتا کروں گا تو کیا کروں گا۔ اس نے جانیہ کو میسج کیا، میں آ رہا ہوں اپنی جانیہ کے پاس، میرا انتظار کرنا جانیہ۔ جانیہ کی آواز سن کر تناؤ کی شدت کم ہو گئی تھی، اس کے دل سے ایک بھاری سیل کا سا بوجھ سرک گیا تھا، اب اسے جانیہ کے پاس پہنچ جانے کی جلدی تھی۔ میں آ رہا ہوں جانیہ، اس نے خود سے کہتے ہوئے بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ جانیہ سے بات کرنے کے بعد اداسی ایک دم پھر سے بڑھ گئی تھی، وہ سب جو گزر چکا تھا ایک فلم کی طرح نظروں میں گھوم گیا تھا۔ 5 برس تک اس نے جانیہ کی خبر نہیں لی تھی، لیکن اس کا خیال سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ جانیہ کا خیال اسے سونے نہیں دیتا تھا، نیند روٹ گئی تھی، وہ گولیاں لے کر سوتا تھا، وہ ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ جانیہ کے بعد سے وہ ڈپریس رہنے لگا تھا، وہ پاگل سا ہو رہا تھا، اس کے لیے